بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، یعنی ایسا تقوی کہ وہ شرعی آداب سے واقف نہیں ہوتے، علم کی کمی جو ہے نا، علم کی کمی، یا تو خود علم ہو یا کسی عالم سے رہنمائی لے، اس کے بغیر دین پر چلنا بسا اوقات نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی خود تربیت فرمائی ہے، ایسے نہیں چھوڑ دیا کتاب دے کر کہ چلو بس یہ قرآن چلتے چلے جاؤ، خود ہی رہنمائی فرمائی ہے۔ صحابہ نے تابعین کی، تابعین نے تبع تابعین کی، یہ سلسلہ آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ رہنمائی جب تک نہ لے انسان تو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، وہی مذہب کے نام پہ تماشا بن جاتا ہے۔ ایسے بیوقوف لوگ ہیں میرے علم میں کہ جو ایسی حرکات کرتے ہیں۔ ایک بچے کو زیادہ مسالہ لگ گیا، اس نے کہا کہ مٹی کے گلاس میں اور برتن میں پانی پینا سنت ہے۔ اب جناب پتہ نہیں کہاں اس نے بیان سنا، اور سنتوں بھرے اجتماع میں ہی سنا ہوگا ایسا بیان۔ تو وہ بچہ، عمر بھی یعنی بچے سے مراد بہت بچہ بھی نہیں تھا، 11-12 سال جیسے ایک عمر ہوتی ہے سمجھداری کی۔ اس کے ماں باپ اتنے پریشان کریں، اس کم وقت کے لیے مٹی کی پلیٹیں لا کے رکھو، مٹی کے برتن لا کے رکھو، ایک ٹینشن میں ڈال دیا۔ تو میں نے پیغام پہنچوایا ان کے گھر والوں کو کہ اس سے کہیں کہ مٹی کے برتن میں پانی پینا مان لیا کہ سنت ہے، لیکن والدین کو پریشان کرنا یہ تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جب آپ کا اپنا گھر ہوگا الگ، جہیز میں مٹی کے برتن منگوانا بیگم سے، اور ٹاٹ بچھا کے زمین پہ سونا، کھجور کا تکیہ رکھنا، جو کی روٹی کھانا، صحیح ہے، اپنے خرچے پہ، والدین کو پریشان کرنے کی اجازت نہیں۔ تو سنت کے چکر میں، سنت کو اپنے خیال کے مطابق زندہ کرنے کے چکر میں والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ مٹی میں پانی پینا سنت کا مطلب دینی سنت نہیں ہے، اس زمانے میں برتن ہوتے ہی مٹی کے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو کام اس دور کے رواج کے اعتبار سے بھی خود آپ نے جب اختیار کر لیا، اس میں فائدہ ہے یقیناً۔ مٹی کے برتن میں کھانا پینا صحت کے لیے بہت مفید ہے، لیکن اس کو ایسی دینی سنت نہیں کہا جائے گا کہ اس میں کوئی اضافی ثواب ہو کہ آپ مٹی کے برتن گھروں میں رکھیں۔ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ گنجا ہونا سنت ہے، گنجے گنجے پھرتے رہتے ہیں۔ بال رکھنا سنت ہے میرے بھائی، شریعت فطرت کے خلاف چیز کو حسن قرار دے کر اس کی ترغیب کیسے دے سکتی ہے؟ اللہ نے صرف بال رکھنے کے لیے دیے، کٹانے کے لیے نہیں دیے۔ بعض لوگ نیک پرہیزگار ہر وقت گنجے گنجے رہتے ہیں، اگر ان کو اس میں اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو ثواب نہ سمجھے، سنت نہ سمجھے۔ نبی علیہ السلام کے بال تو کندھوں تک لٹکے رہتے تھے، اتنے مجاہدوں والے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تمام پیغمبروں نے بال رکھے ہیں سر کے اوپر، اللہ نے رکھنے کے لیے دیے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے جہاد کے لیے، روایات کا مفہوم ہے کہ آپ کے کندھوں تک، شانوں تک بال لٹکے ہوئے ہوں گے اور ان سے پانی ٹپک رہا ہوگا، کیونکہ جب آپ کو آسمانوں سے اٹھایا گیا تھا اس وقت آپ غسل کر کے گئے تھے اور بال آپ کے گیلے تھے، پانی ٹپک رہا تھا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کے اپنے وقت کو روک دیا ہے، اسی حالت میں جس حالت میں آسمانوں پر اٹھے تھے اسی حالت میں نازل ہوں گے اور بڑے بڑے بال ہوں گے۔ آج کل عیسائی جو حضرت عیسیٰ کی فرضی تصاویر بناتے ہیں، فرضی ہے، یقینی نہیں ہے، یقینی کیا غلط ہے، لیکن ایک ان کے ذہن میں جو خاکہ نقشہ تھا اس کے حساب سے اس میں بھی بڑے بال دکھائے جاتے ہیں۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حکومت کو شریعت نے ہر سے آخر بنایا بہت سارے مسائل میں، بہت سارے مسائل میں، اس کی بھی میں بہت ساری مثالیں تھی، وقت کم ہے، پھر موضوع کسی اور طرف نکل جائے گا۔ اس لیے ہمارے لیے جب گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کر دیا کہ یہ چاند ہو گیا ہے تو بس ہو گیا، سمجھ آئیے نا، حکومت کہہ دے کہ عید ہے کل تو ہمارے لیے عید ہے اور لوگوں کو اس کو ماننا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اتنی احتیاط فرمائی، آپ علیہ السلام نے شک کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ شک کا روزہ کسے کہتے ہیں؟
29 شعبان کو بادل تھے آسمان پہ، آپ کو چاند نظر نہیں آیا، حکومت نے فیصلہ کیا کہ 30 روزے پورے ہوں گے۔ اب بات جن کو زیادہ مسالہ چڑھا ہوا وہ کہ یار ہو سکتا ہے کہ کل رمضان یعنی آج یکم رمضان، گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے 30، لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ بادل تھے، ممکن ہے چاند ہو اور نظر نہ آیا، اس لیے گورنمنٹ نے فیصلہ نہیں کیا، ہو سکتا ہے آج یکم رمضان ہو، اور نہیں بھی ہو تو ایک دن میں احتیاطاً رکھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہاں احتیاطاً رکھنے سے بھی بولو بھائی منع کیا، نہ اجازت ہے، سارا سال پڑا روزے رکھنے کے لیے، سارا سال پڑا، یہ دن کیوں رکھ رہے ہو؟ کیوں اس کے قوم میں اختلاف پیدا ہوگا؟ وہمی بن جاؤ گے، وہمی۔ اسلام کو وہمی لوگ پسند نہیں ہے، وہمی نہیں چاہیے۔